زمین کے ساتھ جو ہمارا ایک تعلق جڑا ہوا ہے، ایک رشتہ جڑا ہوا ہے، جیسے آپ بھی اکثر یہ بات کرتے ہیں، نعمان صاحب بھی یہ بات کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہمارا ایک تعلق جڑا ہوا ہوتا ہے، ایون کہ جو اطراف سراؤنڈنگ کے لوگ ہوتے ہیں ان کا بھی ایک لنک بنا ہوا ہوتا ہے اس سے. تو یہ اربنائزیشن جو ہے، اربن پلاننگ، اس کے ساتھ کس طرح سے اس کو جوڑ سکتے ہیں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں؟ نہیں دیکھیں نا، منصوبہ بندی جو ہے جی سر، اصل میں تو وہ زمین کا استعمال ہے. آپ شہری منصوبہ بندی کے لیے زمین استعمال کرتے ہیں، اور آپ زمین کو صحیح طرح سے استعمال کرتے ہیں تو آپ ایک لوگ خوش ہوتے ہیں. آپ بری طرح سے استعمال کرتے ہیں تو لوگ ناراض ہوتے ہیں. اب اچھی طرح اور بری طرح کا کیا فرق ہے؟ دیکھیں، سب سے اہم چیز تو یہ ہے کہ آپ کو یہ طے کرنا پڑتا ہے کہ کتنے فرد ایک ہیکٹر میں یا ایک ایکڑ میں رہ سکتے ہیں ایک مناسب طرح سے. تو ایک تو یہ بہت اہم سوال ہے. اگر آپ جو ہیں کراچی کے پرانے شہر کے کچھ حصوں کو لیں تو 3000 لوگ ایک ہیکٹر میں رہتے ہیں بعض جگہ. اور اگر آپ شہر کے ایلیٹ علاقوں کو لیں تو وہاں کوئی 80 سے 100 لوگ ایک ہیکٹر میں رہتے ہیں. تو جو 3000 ہیں ہیکٹر میں وہ خوشی سے نہیں رہ سکتے، کیونکہ جگہ تنگ ہے. شاید ایک کمرے میں کئی لوگ سوتے ہیں. تو یہ ایک بڑی اہم چیز ہے جسے ہم ڈینسٹی کہتے ہیں کہ ڈینسٹی کیا ہے کسی علاقے کی. دوسرا جو مسئلہ ہے کہ شہر کی ایک ایکالوجی بھی ہوتی ہے اس علاقے کی جہاں شہر واقع ہے. مثلاً اب یہ ملیر ایکسپریس وے ہے، اس کے دونوں طرف خاصے بڑا علاقہ ہے جو سرسبز ہے، جہاں پانی کی کثرت ہے، جہاں ایگریکلچر ہوتی ہے، جہاں پرانے دیہات ہیں. اب اس میں ڈیولپمنٹ ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے، شہر کے مفاد میں ہے کہ وہاں آپ ریئل اسٹیٹ ڈیولپمنٹ کریں یا نہ، یا مفاد میں ہے کہ نہ کریں. تو یہ ایک بہت اہم بات بنتی ہے. پھر لوگوں کے لیے ریکریشن یعنی تفریح کے لیے جگہ چاہیے، لوگوں کے لیے کلچر کے لیے جگہ چاہیے، اکٹھے ہونے کے لیے جگہ چاہیے، اسکول چاہیے. یہ ساری چیزیں اس طرح سے پلان ہوں کہ آسانی سے یہ ایکسیس ہو سکے. اور اگر شہر بہت بڑا ہے تو ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کے لیے ایک آرام والی سستی ٹرانسپورٹ سسٹم. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ شہر بناتی ہیں. اور کوشش یہی ہونی چاہیے کہ انسان کو کم از کم، شہری کو کم از کم فاصلہ طے کرنا پڑے اپنی روزمرہ زندگی کی جو ضروریات ہیں ان کو پورا کرنے کے لیے. تو یہ ہے زمین. اب آپ یہ دیکھیے کہ یہ جو انہوں نے بنایا ہے
فلم سوسائٹی نے اور ہمارے ملک ریاض نے جو شہر بسائے ہیں، یہ شہروں نے بہت سارے نالے بند کر دیے ہیں، پانی کے راستے روک دیے ہیں، اور یہاں شہر کا قدیم ورثہ بھی تھا جو کہ انہوں نے مٹا دیا ہے۔ یہاں بڑھے زمانے کے اسات قدیمہ بھی تھے۔ سر ڈیفینس میں؟ ڈیفینس میں نہیں ہے، ملک ریاض کی جو اچھا، اثرات بھی تھے۔ شاہ عبداللطیف بھٹائی کا تکیہ بھی تھا یہاں، وہ بھی گیا۔ تو یہ ساری چیزیں، کیونکہ شہر جو ہے وہ صرف آج کا تو نہیں ہے، شہر کی تو تاریخ چلی آتی ہے، اور تاریخ بھی ہے شہر کی، اس کو بھی تحفظ دینا ہے۔ ڈیولپمنٹ اس کے اوپر ہوگی تو وہ تاریخ مٹ جائے گی۔ اب یہاں مادمی مدر صاحبہ نے یہ پرانے پیپل کے درختوں کو ہیریٹیج قرار دیا ہے، وہ بھی ایک میرے خیال میں بہت اہم قدم ہے۔ یہ شہر کے پرانے درخت ہیں، ان کو بچایا جائے۔ تو جو ہیریٹیج ہے وہ بھی ایک شہر کا حصہ ہے، وہ بھی، اس کا بھی زمین سے تعلق۔ زمین کی لین دین میں کوئی ٹرانسپیرنسی نہیں ہے، بہت خدشات ہوتے ہیں، کوئی چیز فیئر نہیں ہوتی ہے۔ دیکھیں، لین دین میں خدشات تو ہوں گے، جب ادارے ہی کمزور ہوں گے، ادارے کمزور ہوں گے تو ان میں رشوت بھی چلے گی، ادارے کمزور ہوں گے تو ان میں نااہلی بھی ہوگی۔ یہ تو ادارے کی کمزوری کی بات ہے، جس کو آپ آسانی سے ایکسپلائٹ کر سکیں لوٹ مار کرنے کے لیے، وہ ہوتی ہے ہمارے شہر میں۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ ادارے کمزور بھی ہیں، اور جب کمزور ہیں تو کرپٹ بھی ہیں، یہ دونوں چیزیں اکٹھی چلتی ہیں، کمزور ہونا اور کرپٹ ہونا۔ کرپٹ ہے تو کمزور ہے۔ زمین کا جو تجارتی استعمال ہے اس کا رجحان بہت بڑھتا جا رہا ہے، کمرشلائزیشن کی طرف ہم لوگ بہت زیادہ آ رہے ہیں۔ وہ جب آپ نے کہا نا کہ زمین سوچ سمجھ کے اس کو استعمال کرنا ہوتا ہے، ایسا نہیں ہوتا ہے۔ گھروں کے درمیان کوئی دکان بن جاتی ہے، کچھ بھی بن جاتا ہے۔ نہیں، مجھے تو کوئی اعتراض نہیں، گھروں کی دکان میں بیچ میں دکان بن جائے، مجھے تو کوئی اعتراض نہیں، بن جائے، بے شک بن جائے، مسئلہ یہ نہیں ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ کس کے لیے استعمال ہو۔ سوال تو یہ ہے، کون ہیں جو اس سے جن کا فائدہ ہو رہا ہے، اور کون ہیں جن کا نقصان ہو رہا ہے۔ یہ سب کمرشلائزیشن سے جو بڑے بڑے ڈیولپرز ہیں، ان کا فائدہ ہو رہا ہے، غریب آدمی کو نقصان ہو رہا ہے۔ اور یہ جو بڑے بڑے ڈیولپرز ہیں، ان کے رشتے ہیں سیاسی جماعتوں سے، سیاسی لیڈروں سے، بیوروکریسی سے، تو ان لوگوں کو اس سے فائدہ ہوتا ہے۔ اچھا، اس واسطے جو علاقے گرین ایریاز ہیں علاقے شہر کے، جو مخصوص کیے گئے ہیں، پارک کی حیثیت دی گئی ہے، انہیں پبلک سپیس کی حیثیت دی گئی ہے، تو ان سب پہ قبضہ ہو جاتا ہے۔ اور یہ ملی بھگت ہے سیاست دانوں کی، بیوروکریٹس کی اور ڈیولپرز کی۔ خود ہی کہتے ہیں کہ ہمارا جوائنٹ وینچر ہے، میں نہیں کہہ رہا، فخریہ پیشکش، جوائنٹ وینچر ہے ہمارا۔ تو سر یہ کوئی پلاننگ ہوتی ہے؟ جیسے پہلے بہادر آباد میں مطلب فلیٹس بنتے چلے گئے اور یہ سب کچھ ہوتا رہا، پھر نارتھ ناظم آباد میں، اب ناظم آباد میں پاپوش گول مارکیٹ، اب تو فلیٹ سے پورشن کی طرف آ گئے نا۔ دیکھیں، یہ پریشر ہے پاپولیشن کا،
اور یہ اسپیکولیشن بھی ہے کہ خرید کے بیٹھ جاؤ، قیمت بڑھتی رہے گی. خالی پڑے ہیں بے شمار، آپ کے پلاٹ بھی خالی پڑے ہیں، فلیٹ بھی خالی پڑے ہیں مکمل ہونے کے بعد. یہ بیٹھے ہیں لوگ، قیمت بڑھے گی. چھوٹے چھوٹے کارنر کے مکان ہیں وہ خریدے جا رہے ہیں. ہاں تو اجازت دی ہے نا حکومت نے ہائی رائز بنانے کی. یہ بغیر اجازت کے تو نہیں بن رہے، بغیر قانون کے نہیں بن رہے، قانوناً اجازت دی ہے. ناظمہ آباد کا تو ڈھانچہ ہی تبدیل ہو گیا. بدل گیا شہر. بالکل میں پاپوش نہیں پہچان سکتی. میں ہائی نہیں رائز شہر ہے جی. اور ہائی رائز کچی آبادیاں بھی ہیں. کچی آبادیوں میں بھی 6 منزل 7 جی مکان بنائے جا رہے ہیں. ایک زلزلے کا جھٹکا آئے گا سب گر جائے گا. غریب آدمی کا جو خواب ہے گھر کا، مکان کا، وہ کیسے پورا ہو ان پوری صورتحال میں؟ نہیں ہوگا. کچی آبادیاں بنتی رہیں گی. پھر دیکھیں جس قیمت پہ حکومت بنا کے مکان دیتی ہے یا ڈیولپر بنا کے دیتا ہے، اس قیمت پہ کوئی غریب آدمی مکان نہیں خرید سکتا. غریب آدمی چھوڑیے، لوور مڈل کلاس کا بھی نہیں خرید سکتا. یہ جو عمران خان صاحب کے نے مکان بنائے تھے 17,000، وہ بھی نہیں خریدے جا سکتے. ان کی قیمت اتنی زیادہ ہے، کوئی غریب آدمی نہیں خرید سکتا. جو واحد طریقہ کار ہے وہ یہ ہے کہ لوگ اپنے مکان خود بنائیں، انہیں زمین مل جائے مکان خود بنائیں، ایک نقشے کے تحت بنائیں جو حکومت بنائے نقشہ، اور وہ آہستہ آہستہ اس کو بناتے رہیں. اور تو کوئی طریقہ کار نہیں ہے. آپ یہ سمجھ لیجئے وہ چیز جو غریب آدمی افورڈ کر سکتا ہے وہ نیشنل پروگرام بن سکتا ہے. اگر جو چیز وہ افورڈ نہیں کر سکتا اور حکومت اس کو سبسڈائز کرتی ہے، وہ صرف پروجیکٹ بن سکتے ہیں. بات سمجھ میں آئی؟ جی سر. وہ صرف پروجیکٹ بن سکتے ہیں. آپ بہت سارے پروجیکٹ بنا لیں مگر وہ آپ کی مسئلہ حل نہیں کریں. مگر اگر آپ جو ہے کچی آبادی نما ڈیولپمنٹ کو سپورٹ کریں جیسے تسلیم صاحب نے کیا تھا خدا کی بستی میں، اور ایک قدم آگے لے جائیں ان سے، اور ڈیزائن بھی دے مکان بنانے کا، ٹیکنیکل ایڈوائس بھی دے، تو میرے خیال میں آپ اچھی آبادیاں ڈیولپ